اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں کرکٹ کے تعلق سے انڈیا اور پاکستان کا جو سلو پوائزن والا جو نفرت کا میدان ہوتا ہے کرکٹ کا، جیسے جنگ کا ہو میدان، اس طرح سے ایک انڈین اور ایک پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ملک ہار جائے، جبکہ کچھ دنوں سے پاکستان کی ٹیم بہت عمدہ کھیل رہی، اور اس میں ابھی جو سعود نام کا لڑکا 200 ڈبل سنچری بنا کر 146 ایئرس کا ریکارڈ توڑ دیا، جیسا ہمارے جو کامنٹ کرنے والے ہوتے ہیں کامنٹیٹرز بتا رہے تھے کہ بہت بہترین اور بہت عمدہ جو ہے بہت ہی اگریسو ٹائپ کا بیٹنگ کا اس کا ٹیلنٹ ہے، اور یہ بہت پرانے بڑے بڑے ریکارڈز توڑ دے گا آنے والے مستقبل میں۔ تو پاکستان کے پاس اب 3 بیٹسمین بہت زبردست ہے، بابر اعظم کے علاوہ یہ 2 نئے لڑکے، اور بالنگ میں بھی بہت اچھے 2-1 سامنے ابھر کے آئے۔ تو اصل جنگ ہم مسلمانوں کی، چاہے آپ اس کو کرکٹ کہہ لو، چاہے آپ اس کو مذہبی جنگ کہہ لو، یہ مذہبی جنگ اس واسطے ہے کہ ہندوؤں کے دماغ میں جب سے پاکستان علیحدہ ہوا، مسلمان ان کی آنکھوں میں نہیں بھاتا ہندوؤں کے، اور آنے والا ایشیا کپ ہے سپٹمبر میں شاید، تو اس کا بھی انتظار یہ لوگ کر رہے، اور ابھی سے کہہ رہے کہ ہم دھول چٹا دیں گے پاکستان کو۔ اب سوال یہ اٹھتا 1947 میں انڈیا نے پاکستان کو علیحدہ کر دیا، اور پھر انسان مل کے نہیں رہے گا، یہ ابو کلام آزاد بتائے تھے، صوبوں کا مسئلہ اٹھے گا محمد علی جناح کو۔ اللہ محمد علی جناح کی خبر میں تو نور سے بھر دے تو نہیں کہوں گا، اس واسطے کہ اس نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کا جو حصہ بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 80% انڈیا کے ہاتھ میں تھا، اور صرف 20% پاکستان کے ہاتھ میں گیا، کیونکہ اس وقت 6 کروڑ یا 7 کروڑ تھے مسلمان۔ لیکن جلد بازی نے محمد علی جناح سے بہت بڑی غلطی کرائی۔ تو انسان مل کے نہیں رہے گا، صوبوں کا مسئلہ ہوگا، لینگویج کا مسئلہ ہوگا، تو لینگویج کا مسئلہ سب سے بڑا بنگلہ دیش بنا، بنگالی بولنے والے کٹھر مسلمان۔ اب بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے دونوں اکانومی کے اعتبار سے انڈیا سے پیچھے ہے، مگر انڈیا کا مودی اتنا جھوٹا ہے کہ انہیں امریکہ آ کے بولا کہ وہاں ہر روز ایک نیا IIT کالج یونیورسٹیز جیسے بن رہے بول کے اس نے، اور ایک بھی میرے کو پتہ نہیں IIM کچھ نام سے وہ بن رہے ہیں، روز بتایا 6 سال سے روز بتایا کہ یہ ایجوکیشن کے بہت بڑے ادارے بن رہے انڈیا میں، امریکہ میں آ کے جھوٹ بولا۔ تو اس کا جھوٹ الیکشن جیتنے سے اب تک ہے۔ غریب کے کھاتوں میں 15 لاکھ آئیں گے، غریب خوش ہو گیا، شاید یہ جو جھانسا ہے اس کا واقع ان غریبوں کی غریبی دور ہوگی سمجھ کر ایک امید لگائی، اور وہاں سے جھوٹ بولنا شروع کیا انہیں۔
پھر پلوامہ کے وقت جھوٹ بولا، پھر کووڈ-19 میں جھوٹ بولا اور انسانوں کو آکسیجن نہیں ملا، بیڈ نہیں تھے، پوری میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہونے سے لاکھوں لوگ مر گئے۔ اس کے باوجود ہندو کے پاس ایک نفرت ہے کہ مسلمان کو انڈیا سے بھگا دو۔ یہ نفرت کی آگ لگانے والا مودی ہے، اس کے ساتھ دینے والے میں امت شاہ اور یوگی ہے، اور یہ ملک ہندوازم کے نام سے رکھنا چاہ رہا دنیا میں، جبکہ ہندوتوا یا سناتن دھرما بہت پرانا ہے بولے تھے لوگ، یہ لوگ بول رہے تھے، لیکن اس کی ہسٹری زیادہ 3500 4000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس واسطے نہیں ہے کہ جو وقت یہ لوگ رام کا بتاتے ہیں 3500 سال پہلے رام کو جلا دیا گیا بنارس میں۔ اب آپ سوچو، ایک انسان کے روپ میں خدا آیا بولے، اور خدا آ کے جو ہے اپنی جان دے دیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ اگر یہ لوگ 33 ملین گاڈس ہے، انکارنیشنس ہے، ان کے اوتار ہے بولے بھی، تو ایک ہی گاڈ کیسا مرتا سوچنا ہے۔ اچھا مر گیا تو پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، اور پھر انڈیا کے اندر، صرف انڈیا کے اندر ہندوتوا کا جیسا کھلا ہونا چاہیے، جیسے فتح ہونا چاہیے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سعودی عرب کا، مڈل ایسٹ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے پورے مڈل ایسٹ کو 1445 سال میں قبضے میں رکھا۔ نہ یہاں بت پرستوں کی چلتی، نہ تو یہاں جو ہے اہل کتاب والے جوئش کی اور کرسچن کی چلتی، عیسائی کی، دونوں کی نہیں چلتی۔ صرف حکومت اللہ دیا مسلمانوں کو، تو یہ کنٹرول ہے ڈائریکٹ دینے کا اللہ کا طریقہ۔ اور ہندو کے پاس گارڈ نہیں ہے، اس واسطے ان کے پاس ایک بھی کنٹری نہیں ہے۔ انڈینز کو اگر یورپ سے بھگا دیے، مڈل ایسٹ سے بھگا دیے، تو یہ کہاں جائیں گے؟ اچھا اب مسلمان جو جنگ لڑ رہا، نئے طریقے کی جنگ ہو گئی انڈیا میں اور پاکستان میں۔ اگر پاکستانی لڑکی انڈیا آتی ہے اور ہندو سے شادی کرتی ہے تو ہندو سمجھا میری جیت ہے۔ اگر پاکستان میں انڈین لڑکی جاتی ہے اور وہاں کے پاکستانی سے شادی کرتی ہے تو پاکستانی کی کامیابی ہے، ایسا سمجھ کے جو ہے یہ نیا چٹ چیٹ کا طریقہ جو آیا یوٹیوب کے ذریعے لائف پارٹنر ڈھونڈنا، یہ اب بڑھ گیا۔ سعودی سے بھی ایک لڑکی آئی، کیرلا کے مسلمان کے ساتھ شادی کری، مسلم لڑکی۔ ایک سویڈن سے آئی، ابھی ایک مسلمان لڑکا سے جو ہے سویڈن کی لڑکی، اس کو ڈیورس عورت ہے اور اس کو ایک بیٹی ہے 6 سال کی۔ تو اس طرح کے اب یہ نئے جنگ شروع ہوئے۔ پاکستان کو گالی دینا انڈیا کبھی نہیں رکتا، اور واحد پاکستان ہے، کبھی ان کے منہ نہیں لگا۔ میں یہاں ایک پاکستان کی تائید کرتا ہوں، لیکن پاکستان کے ڈراموں سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایمان چلا گیا۔ خالی اب کرکٹ میں مسلمان اور ہندو دیکھ لے رہے، انڈیا اور پاکستان دیکھ لے رہے، اور لڑکی کو بہانے کے اندر انڈیا پاکستان دیکھ لے رہے، اور ملک کی ان کی جو اکانومی ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا انڈیا کی، پاکستان کی ہو یا بنگلہ دیش کی، اللہ چاہے تو ان کو دے سکتا ہے۔ ابھی ایک ایسا واقعہ ہوا جو افغانستان کو مالا مال کر دے گا، کیونکہ خطر تک دولت آئی۔ یہ زمین کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ، خطر سے پھر پاکستان میں بھی ایسے چانسز ہے، اور افغانستان میں تو آلریڈی ان کو ایک بہت بڑا کامیابی کا خزانہ مل گیا۔ چند ہی دنوں میں یہ لوگ بھی مالا مال ہوں گے۔ اس میں ایک نشانی بتاؤں گا اللہ کی۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ صبر کرے، اس کے بعد سے عرب والے صبر کرے، اور عرب والوں کو اللہ دولت دے کے آزما، اور یہ لوگ دولت کے بلبوتے پر ایمان کھو دیے۔ افغانستان کے
کوئی بھی وہ مذہبی ہے وہ لوگ، میں جماعتوں کا نام تو نہیں لیتا کیونکہ بے شمار جماعتیں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں، اور پورے بیکار جاتے ہیں مسلمانی جماعتیں. لیکن یہ لوگ مذہب کو پریکٹس کرنے کی بات کریں تو اللہ ان کو پھر سے امتحان کے لیے دولت دے رہا افغانستان کو. پاکستانی ڈراموں کے بجائے، کرکٹ کے بجائے، یہ لڑکی پٹانے کے بجائے، یہ لوگ اگر سے ان کے پاس انجینئرس ہے تو یہ لوگ کھوج کرے خزانوں کی. یہ جو K2 پہاڑ ہے، اس طرح کے جو وادیاں ہیں پاکستان میں، وہاں پر اللہ نے خزانہ رکھا ہے زمین کے نیچے. میں یہ کرکٹ کا نام سے یہ ویڈیو بنایا، میں اب کرکٹ سے بہت دور ہوں. ایک زمانہ ہو گیا مجھے کرکٹ کے تعلق سے جو ہے شوق رکھنے کا. تو اب اللہ تعالیٰ مسلمان کو بتا رہا، نشانیوں پہ نشانیاں آ رہے. یہ ویڈیو میں آپ کو ایسی نشانی دے رہا ہوں جو ایک سائنٹسٹ بھی نہیں سوچ سکتا، ایک مسلمان بھی نہیں سوچ سکتا. دیکھو اللہ تعالیٰ بتایا کہ پہلے دنیا ملی ہوئی تھی، جیسے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے، انڈے کی طرح. پھر انڈے کو جیسے اب ہمارے یہاں اووکاڈو ہوتا ہے، اووکاڈو کو جو آدھا آدھا کاٹتے ہیں تو بیچ میں سے گٹھلی نکلتی ہے. اسی طرح اللہ نے آسمان کو آپ کے لیے ایک سہارا بنا دیا، چھت کی طرح، سیلنگ کی طرح. زمین کو ایک طبق کی طرح 7 طبق دے دیے، اور 7 طبق آسمان کے ہم کو نہیں معلوم کیونکہ انسان اندر نہیں جا سکتا. جیسے ہندو بولتا کہ جی ہمارے خدائیں زمین پہ آئے اور وہ لوگ کبھی چاند میں نہیں گئے اور چاند کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، سورج کے بارے میں بھی نہیں بتایا، نہ آسمان کے بارے میں بتایا. جانے کے تعلق سے اللہ قرآن میں بتایا کہ جو ہے تم آسمان کے اندر نہیں آ سکتے. ایک چیلنج غور کرو. دوسرا اللہ تعالیٰ بولا زمین میں طبق ہے، اس میں تم جو ہے اپنا رزق ڈھونڈو. اس واسطے آدمی ایگریکلچر کرتا. لیکن رزق کے معنی یہ ہو گئے اب کہ گولڈ، جیسے بلیک گولڈ بولتے ہیں، آئل دیتا ہے اللہ زمین کے نیچے سے نکال کے. دولت ہے یہ. انسان ترقی کر رہا، اس سے آمدنی ہو رہی کئی ممالک کے. رشیا بھی اس میں ہے تو آپ کے جو ہے امریکہ بھی اس میں ہے تو، اور جو ہے مڈل ایسٹ بھی اس میں ہے. اب غور کرنے والا ہے کہ اللہ نے انڈیا کی اتنی بڑی سرزمین کے اندر سے ابھی تک خزانے کیوں نہیں نکلے جبکہ ان کے پاس انجینئرس ہے. پاکستان سے زیادہ انجینئرس ہے. لیکن پاکستان اگر سے انجینئر اسکیویشن کی جیسا ڈگنگ کی طرح جا کے کھوج کرے گا تو اس کو دولتیں ملیں گی. مگر وہ کام ایک بوڑھا عمران خان کرنا چاہ رہا تھا جو جھوٹا آدمی ہے، وہ بھی ملک کو برباد کرنے کے لیے انہیں آیا تھا. ترقی تو کچھ ہوئی نہیں، خالی بھیک مانگ رہا تھا انہیں بھی. اور اتفاق سے ایک بھیک سلمان کنگ بھی نے دیا اس کو $20 ارب. تو مسلمان خالی کرکٹ کے لیے رہ گیا، مسلمان پاکستان کے لیے رہ گیا، مسلمان نام کا رہ گیا، مسلمان عورت کو پڑھانے کا رہ گیا، مسلمان کو ڈرامے دیکھنے کا ہو گیا، اور آخرت ڈھونڈنا نہیں آ رہا ان لوگوں کو. اس واسطے یہ کرکٹ کی میں مثال اس واسطے دے رہا ہوں کہ اب جتنا بھی جنگ والا ہے، جنگ جیتنے والا، وہ تو نامرد ہو گئے پاکستانی مسلمان. بنگلہ دیش کے بھی نامرد ہو گئے مسلمان، انڈیا کے بھی نامرد ہو گئے مسلمان. خالی ان لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے. مودی کی حکومت میں مسلمان کو پاکستان کے برباد بدنام کر دے رہے. بول رہے پاکستان میں کھانا نہیں ہے، جبکہ ڈراموں میں ایک سے گھر بتا رہا. ہو سکتا ہے اور رشوت کے بھی گھر ہو سکتے، یا وہ لوگ بےمانی سے جو چندے لا لیتے وہ گھریں بھی ہو سکتے بڑے بڑے. کیونکہ ایک اسکینڈل اتنا بڑا پکڑا گیا ابھی پاکستان میں کہ لڑکیوں کا بھڑووں کی طرح، پمپ کی طرح، دلالوں کی طرح بزنس کر رہے ہیں ملٹری والے بھی، لیڈرز. تو یہ لوگ بھاڑ کھانا اور گندی زندگی کے عادی ہو گئے. پاکستان جو ہے پورا یہ لفظ پاک والا ان کے پاس سے چلے گیا، اور یہ نخلستان ہے، اور اس میں گندی زندگی ہے، اور ان کے پاس شرم نہیں ہے. پاکستان کے پاس خالی کرکٹ سے ان سے انڈیا سے جیتتا ہوں، یا انڈیا ان کو جب ہراتا ہے تو
ہم مسلمان کو ہرا دیا سمجھتا ہے انڈیا، جبکہ انڈیا کو نہیں معلوم کہ 57 مسلم ممالک ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ایسی باتوں میں، مگر وہ لوگ خالی دل کے بہلانے کے لیے ہم پاکستان کو بیٹ کر دیے، ہم مسلمانوں کو ہرا دیے بولتے، جبکہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا اور سن رہا، اور ان کے پاس خدا نہیں ہے۔ اس واسطے میں بڑھ رہا بگ بینگ کا بات کہ 7 طبق نیچے ہے۔ یہ بگ بینگ سائنٹسٹ نہیں دیے، اس کے اندر تمہارے کو جو ہے اناج ہے، اس میں تمہارے کو پیسہ ہے پیٹرول کا، اس میں جو ہے دوسرے دھاتیں ہیں، جس میں گیسز ہے، دوسرے آپ کو بینیفٹ کرنے والے سارے اقسام اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ یہ کوئی بگ بینگ کیا کوئی سائنٹسٹ نہیں دیا۔ اور یہی بات اللہ کو پہچاننے کی میں بتایا آپ کو کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ انڈیا کے ہندو کو کچھ نہیں دیا ابھی تک، وہ خود تعریف کر لیتے، اپنے منہ سے تعریف کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے یہ کوئی بھی آدمی یہ بولے کہ میں مغل خاندان کا ہوں، یہ تاج محل میں بنایا بولے تو خالی دل کے بہلانے کے لیے، حقیقت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔